الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اما بعد، جیسا کہ ہم سورہ حجرات کی آیات مبارکہ کے تحت آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے تحت آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہے تھے۔ اس موضوع کو موقوف کرتے ہوئے، چونکہ آج کا یہ جمعہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ ہے اور ماہ ذی الحجہ کے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں ایک مسرت اور ایک خوشی کی فضا گونجنے لگتی ہے، جنہیں پروردگار عالم استطاعت کے ساتھ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ فریض حج جیسی عظیم عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اقطاع عالم میں بسنے والے تمام مسلمان ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق بحکم نبی اکرم محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عمل کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کی سیرت اور فلسفے قربانی آپ کے سامنے بیان کروں۔ یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں خلاق کائنات پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بیان فرمایا، اور رہتی دنیا تک تمام صاحبان ایمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ایک پیغام ہے اور ایمان کی جلا کا سبب ہے۔ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، جہاں اطراف و اکناف بت پرستی اور باطل کا بول بالا ہے۔ کہیں پر خدائے واحد کا کوئی پرستار نہیں ہے، خداوند قدوس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے، جہاں ستارہ پرستی بھی ہے، بت پرستی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست پرستی بھی ہے۔ یعنی نمرود نے مثل فرعون خدا کا دعویٰ کیا اور لوگ اسے بھی خدا مانتے ہیں۔ اتنے خداؤں کے ماننے کے درمیان ایک بندہ، ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم تصور کریں کہ ہم آج
نام نہاد مسلمان اپنے طور پر ہیں، صاحبان ایمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں نصیحت اور ہدایت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم میں کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ غور کریں کہ وہاں پر حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہو۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، باطل پرستی، ہر قسم کے گناہوں سے آلودہ وہ مقام ہے، کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان اپنے فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کا سفر کرتے ہوئے اس منزل اور اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پروردگار عالم راست اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے نبی اور پیغمبر کے طور پر منتخب فرماتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر ہم تصور کریں تو یہ بہت بڑی اللہ کی بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جہاں صرف اور صرف باطل ہے، جہاں بت پرستی ہے، ستارہ پرستی ہے، ایک کو اللہ منتخب کر رہا ہے، اور ایمان کے ملنے کے بعد، حصول ایمان کے بعد سب سے بڑا مرحلہ آتا ہے اس ایمان پر قائم رہنا۔ دنیا پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی، بادشاہ پرستی، نہ جانے اور کتنی پرستشوں کے درمیان ایک نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب اس لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت سے قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان لے آئے، اللہ ایمان لانے کے بعد آزماتا ہے، ایمان سے پہلے اللہ کسی کو نہیں آزماتا۔ دنیا میں مست و مگن رہتا ہے، بت پرستی اور شرک میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں آزماتا۔ اللہ کی آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے ایمان کے بعد۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا رب ذوالجلال ذکر کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اس ابراہیم کو اللہ نے پرکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کے پیغام کو جب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے، صحیح معنی میں ہمارے پاس دین اسلام کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر دعویٰ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خود قائم رہنا، قائم رہ کر اوروں کو دعوت دینا، یہ اور بڑا کارنامہ ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی سہولتیں مہیا ہیں، آسائشیں مہیا ہیں، ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن غور کریں اس کے بعد ہمارا کیا حال ہے۔ تو وہاں ابراہیم کا کیا حال ہوگا؟ کچھ نہیں تھا، اکا و تنہا اللہ کا بندہ ہے، اور لوگوں کو اللہ واحد کی طرف بلا رہا ہے، نہ صرف بلا رہا ہے، خود قائم و دائم ہے۔ گھر والوں سے اختلاف ہو گیا، گھر والوں نے بے گھر کر دیا، لیکن اپنی بات پر قائم ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو واقعات قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف صورتوں میں بیان کیے ہیں، ہم یہ بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ واقعات، تاریخی واقعات کو اللہ بیان کر کے گزرنا نہیں چاہتا، بلکہ اگر ہم صحیح طور پر تدبر کریں تو وہ واقعے کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہر انسان ہر زمانے میں اس سے گزرتا ہے۔ اب اس کو چاہیے یا تو وہ ابراہیم کا کردار اختیار کرے یا پھر ابراہیم کے مخالفین کا کردار اختیار کرے۔
اللہ ایک کیریکٹر دیتا ہے، اللہ ایک کیریکٹر سے بات کرتا ہے۔ اللہ تاریخ کا محتاج نہیں ہے، اللہ انسان کی ہدایت کے لیے کردار کو پیش کرتا ہے، اس کردار کا نام ہے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہم بارہا سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ سننا جاننا اپنی جگہ علم کے اضافے کے لیے، لیکن اس سے کچھ نتائج کو اخذ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ قرآن کا پیغام یہ نہیں ہے کہ واقعات تاریخی پڑھتے جائیں، تحقیق کرتے جائیں اور دیکھیں کون سا شہر تھا، کون سا مقام تھا، کون سی بستی تھی، وہاں کون کون سے خدا تھے، نمرود کا دور حکومت کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اندر ابراہیم کو تلاش کرو۔ ابراہیم نے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، اللہ کے پیغام کو رکھا اور بتایا کہ یہ بت تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ بول سکتے ہیں۔ لوگ اس کے جواب میں کہتے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ ابراہیم بارہا سمجھاتے، لیکن سمجھنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم نے بھی ایک موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ اس شہر کے لوگ، بستی کے لوگ اپنے طور پر ایک تہوار کا اہتمام کرتے اور بستی سے باہر اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے اور پھر رات اندھیرے واپس آتے، دن بھر بستی شہر خالی ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع غنیمت جانا اور کیا کیا، اس معبد میں، اس مندر میں، اس بت کدے میں جتنے بت تھے ان تمام کو آپ نے پاش کر دیا، توڑ دیا، اور جو کلاڑی کہیے یا جو ہتھیار ہو، جو آلہ تھا، وہ آلے کو آپ نے جو اس معبد کا بڑا بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ استدلال دیکھیے حضرت ابراہیم کا۔ واپس آئے، لوگوں نے دیکھا ہائے ہمارے خدا ٹوٹ کے پھٹ کے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے خداؤں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لوگوں میں بات ہوئی کہ آخر اتنی بڑی جسارت اور جرت کس نے کی ہے۔ کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بات کرتا ہے، شاید یہ اس کا کام ہوگا۔ تلاش کی گئی، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ ابراہیم کی ہمت و قوت کو دیکھیے، ابراہیم کے ایمان دراصل یقین کا نام ہے۔ ایمان ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اندر یقین نہیں ہے تو پھر یہ ظاہری ایمان ہے۔ یقین ایک کامل ہونا ہے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم آئے، پوچھا گیا کہ یہ تمہارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا استدلال پیش کیا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے خدا ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے خدا ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا پوچھو تمہارے خداؤں میں سب سے بڑا خدا جس کے ہاتھ میں آلہ بھی ہے، جس کے گلے میں، اس سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اب عقل حیران و دنگ رہ گئی، کہنے لگی ابراہیم مذاق اڑاتے ہو ہمارے خداؤں کا، تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں کہ بت بولا نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا یہی تو بات ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو سنتا نہیں ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لمحہ ان کی فکر میں تبدیلی آ گئی کہ ابراہیم کا استدلال تو بہت مضبوط ہے، لیکن شیطان ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، ہم اس قدر آسانی سے ترک نہیں کریں گے، ہم تجھے ہی سنسار کر دیں گے، تجھے ہی قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ابراہیم ڈٹ کر مقابلہ کیے، کہنے لگے آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ بات آگے بڑھی۔ ابراہیم کے ایمان، یقین، ہمت اور طاقت کو دیکھیے۔ پورا شہر، پوری بستی، پورا قبیلہ، تمام افراد مخالف ہیں، کس کے؟ ابراہیم کے۔ اب یہ کردار آپ کو پھر کہاں ملے گا؟
مکے کی سرزمین پر خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت میں ملے گا۔ مکے کی وادی میں جب محمد الرسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا کا نعرہ بلند کیا، کون موحد تھا؟ تمام کے تمام بت پرست تھے، ایسے بت پرست تھے خانے خدا جس کے بارے میں اللہ نے ابراہیم کو کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جس کی صفائی جس کی ذمہ داری اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو دی، اس میں انہوں نے باطل خداؤں کو بٹھا دیا۔ اس ماحول میں محمد الرسول اللہ اکا و تنہا اٹھ کر کھڑے ہوئے، ابراہیم اور محمد الرسول اللہ کو دیکھیا۔ اب بات آگے بڑھی، بات نمرود تک پہنچی۔ بادشاہ وقت کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، بادشاہ جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس کی حکومت، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو پاور ہے، کیا مقابلہ ایک تنہا ابراہیم کا۔ لیکن ابراہیم اللہ کی ذات پر وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہر موقع پر میرا مددگار میرا اللہ ہوگا۔ اللہ یہ نمونے ہمیں بارہا دکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے، لیکن ہم ہیں خواب غفلت کے شکار، سبق لینا نہیں چاہتے۔ چلیے میں اولیاء یا انبیاء کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے یہ تو کتابوں میں درج ہے، اب کہاں ممکن ہے۔ چلیے سوشل میڈیا کے دور میں ہیں ہم اور آپ کے ہاتھ میں بھی سوشل میڈیا ہے، ہمارے ہاتھ بھی سوشل میڈیا ہے۔ آپ دیکھیں، یقین ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لیبیا کا ایک حاجی عازم حج ہے، مہدی العامر، ساری دنیا اس کے واقعے کو سن رہی ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا یقین، کہ اسے کامل یقین ہے کہ ہوائی جہاز واپس آئے گا اور میں حج کو جاؤں گا۔ اب وہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، عام انسان ہے ہماری اور آپ کی طرح، لیکن اس کا یقین ہے کہ مجھے حج کو جانا ہے اور اللہ لے کر جائے گا۔ یہ آج بھی اللہ معجزات ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم اس سے اپنی جستجو، اپنی لگن، اپنی محبت کو مستحکم کریں۔ ہم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ہمارا توکل ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہے، یہ زبانی ہے، دلی طور پر ہم اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ہمارا دل اللہ کی طرف ہوگا، ابراہیم بادشاہ وقت کے مد مقابل کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے خدا میں کیا خوبی ہے؟ واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا۔ ابراہیم نے مناظرہ کیا نمرود کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک نوجوان بادشاہ وقت کے مد مقابل اکیلا حق کی بات کرے۔ ابراہیم کی سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ معاشرہ، بادشاہ وقت بھی آپ کے مقابل ہو جائے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ حق پر قائم رہیں، کیونکہ حق کا رشتہ، حق کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، خدا سے ہے۔ کوئی خوف نہیں ہوا۔ ایک ابراہیم نظر آئیں گے ہمیں بادشاہ کے سامنے، تو پھر ایک حضرت موسیٰ نظر آئیں گے فرعون کے سامنے، لیکن یہ لوگ کبھی متزلزل نہیں ہوئے اور دنیا کو پیغام دیے کہ دنیا تمہاری لاکھ مخالفت کرے۔ اور یاد رکھیں یہ تمام چیزیں کب پیدا ہو رہی ہیں؟ ایمان کے بعد۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، نہ نمرود ابراہیم کو جانتا، نہ ابراہیم کے خاندان کو جانتا، نہ قبیلے کو جانتا، کون ہوگا کسے پتا۔ لیکن جب ایمان کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، تو نمرود کا محل لرز اٹھا کہ کون آ گیا ہے میرے دربار میں ایسا شخص جو میرے علاوہ بھی کسی اور خدا کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو سزا دی گئی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم کا ایمان، اللہ پر یقین، اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم نے اس شہر سے ہجرت فرمائی۔
اب آپ دیکھتے جائیں ہجرت. مہدی موعود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے کیا پیش کیا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے تمام انبیاء و مرسلین کے پیغاموں کا جو عرق ہے، جو اس کی روح ہے، ہمارے سامنے رکھی. کہا کہ جب تک اے مقابلہ کرنے کی طاقت و ہمت تو مقابلہ کرو، نہیں ہے تو پھر ہجرت از وطن کرو. اب ہجرت کو اگر آپ غلط کہیں گے کہ یہ کہاں سے نئی بات لائے، تو خدارا پھر حضرت ابراہیم کو کیا کہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم ہجرت کیے. ایک واقعہ درمیان میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور آپ کی حرم محترم حضرت سارہ مصر پہنچتے ہیں. خدا کے نظام کو دیکھیے آپ. جب میں یہ چیز میں بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم و سارہ کہاں پہنچے؟ مصر. مصر کا جو بادشاہ ہے وہ نسلاً دراصل عرب ہے، وہ فرعونہ مصر سے تعلق نہیں رکھتا. عربوں نے جب مصر پر قبضہ کیا تھا ان میں سے یہ بادشاہ تھا. اب وہاں پہنچے مصر کے شہر المینیا. شہر کا نام ہے المینیا. آج بھی مصر میں المینیا نام کا شہر موجود ہے. وہاں پہنچے. بہرحال حضرت ابراہیم کے حصے میں وہاں پر آئی حضرت ہاجرہ. یہ حضرت ہاجرہ ہیں حضرت اسماعیل کی والدہ. محمد الرسول اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو وقت کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 2,500 سے 3,000 سال کا فاصلہ ہے. کیا خدا کا نظام ہے. دیکھیے ابراہیم نے ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں کہاں داخل کیا؟ مصر المینیا میں. 2,500 سال کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے عرب کے اطراف و اکناف کے بادشاہوں کو پیغام توحید بھیجا، اس میں مصر کے اس وقت کے بادشاہ کو بھی آپ نے دعوت نامہ بھیجا. اس نے کیا کیا؟ تحفتاً آپ کی خدمت میں 2 خواتین اور ایک گھوڑا ہدیہ کیا اور ارسال کیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کو پہنچا دے. اب آپ دیکھیں ابراہیم پہنچے کہاں؟ مصر. شہر المینیا کی شہزادی حضرت ہاجرہ آپ کی نکاح میں آئی. ان کے بطن سے ہوئے اسماعیل. اسماعیل کی اولاد میں ہے محمد الرسول اللہ. اب 2,500 سال کے بعد میں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ رہی ہے مصر کی ایک خاتون جو ہماری اور آپ کی ماں ہے، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ. ان کا وطن کیا ہے؟ المینیا، جو وطن ہے حضرت ہاجرہ کا. اچھا اس کے بعد اور کیا ہوا؟ آپ دیکھیں ابراہیم گئے عراق سے مصر. ہاجرہ ان کے نکاح میں آئی، ان کی زوجیت میں آئی. ادھر 2,500 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی زوجیت میں آئی ہیں اسی شہر المینیا کی شہزادی ماریہ قبطیہ جو ہماری اور آپ کی ماں ہے. اللہ نے ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا کیا، اس کا نام رکھا گیا ابراہیم. یہ ایک عجیب چیز مجھے نظر آئی. یہ کیا سائیکل ہے دیکھیے. ابراہیم گئے تھے، پھر ادھر ابراہیم. یہ خوبی ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا اسرار ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی مصر کا تذکرہ کرتا تو آپ اپنے ننیحال کے طور پر اسے یاد فرماتے. کیوں؟ کیونکہ اماں ہاجرہ مصر کی تھی. درمیان میں یہ بات آئی تو میں نے عرض کر دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر کیا کیا؟ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا. ہاجرہ نے ایک سوال کیا جاتے ہوئے ابراہیم سے کہ ابراہیم ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہے وہاں پر. ابراہیم نے کہا اللہ کے بھروسے. یہ توکل ہے. توکل کا تعارف ہی ہمارے پاس یہ ہے کہ گڑھے اوندے رکھنے کا نام توکل ہے. یہ بڑا تماشا ہے ہماری فہم کا.
اسباب پر اسباب کو حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں۔ ایک حدیث ہے، مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو ملاقات کے لیے مسجد نبوی آیا، اور عرب والوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب وہ جانور کو چھوڑتے تو کہیں باندھتے نہیں تھے، اس کے ایک گھٹنے کو اس رسی سے باندھ دیتے جسے اقال کہتے ہیں۔ یہی وہ اقال ہے جو آپ کو عربوں کے سر پہ نظر آتا ہے۔ یہ اقال باندھ دیتے تاکہ وہ 3 پاؤں ہو جاتا اونٹ تو اب وہ دوسری جگہ جا نہیں سکتا۔ قریب قریب کچھ بھی درخت ہیں تو وہاں پر کچھ اپنی غذا کا انتظام کر لے، لیکن فرار نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بدو رسول اللہ کی خدمت میں آئے، رسول اللہ نے پوچھا کیا تم نے اونٹ کو باندھ دیا ہے اقال سے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے بھروسے توکل کیا ہوں، میں چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ پہلے اسے اقال باندھو، اقل فرمایا ہے، اسے باندھو پھر اس کے بعد آؤ۔ اسباب پر منحصر ہونے کا نام توکل نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب اللہ کر دے گا، اللہ ضرور کر دے گا جب وہ چاہے گا، لیکن آپ کو بتا رہا ہے کہ پہلے آپ اسباب پر نظر رکھیں، اسباب کا استعمال کریں۔ یہ دنیا پوری اسباب ہے جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن توکل اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے، توکل مسبب الاسباب پروردگار پر ہونا چاہیے۔ ہم ہیں کہ بس سب اللہ کر دے گا۔ ایسا ہوتا تو ابراہیم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، جد و جہد کوشش انہوں نے کی ہے۔ بہرحال ہوا کیا، ابراہیم نے ہاجرہ و اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، آج ہم حج جیسا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ حج میں جو ارکان ہیں وہ ارکان کیا ہیں؟ ایک عاشقانہ ہمارا مظاہرہ ہے، کیسا خدا ہے کہ اس کو ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی ہر ادا پسند آ گئی، ایسی پسند آ گئی کہ دین اسلام کا ایک فریضہ بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس کوئی جائے تو سج دھج کے جائے، تیار ہو کر جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے سجنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو میرے ابراہیم کا جو انداز تھا، 2 چادر لپیٹا ہوا تھا، ایک باندھ لیا تھا، ایک اوڑھ لیا تھا، جس کو تم احرام کہتے ہو، احرام باندھ کے آ جاؤ، بال مت بناؤ، ناخن مت کاٹو، ایک کیفیت ہو، ایک عشق کی کیفیت ہو کہ کیوں آئے ہیں خدا کے لیے، لبیک اللہم لبیک۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کا جب اللہ نے حکم دیا، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس کعبۃ اللہ اور وہاں پر جس پتھر پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں، اس کو ہم اور آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم کے طور پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی عظمت اس لیے ہے چونکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیے ہیں، ایک سپورٹنگ کے طور پر آپ نے استعمال کیا۔ جبکہ قرآن مجید میں جب آپ غور کریں گے تو مکہ مکرمہ یا کعبۃ اللہ کے اللہ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے تو مقام ابراہیم کو الگ سے ذکر کرتا ہے، اس کی انفرادیت پروردگار عالم الگ سے بیان کرتا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ وہ پتھر جو آج مقام ابراہیم ہے، آج ہم اس کو دیکھنے، اس کو چومنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ اس پتھر پر ضرور تعمیر بھی ہوئی کعبۃ اللہ کی، لیکن اس پتھر پر دعا ہوئی ہے۔ اصل وہ دعا کی قبولیت، اس کی علامت، اس کی نشانی کو پروردگار عالم نے محفوظ کر دیا کہ جب بھی کوئی اس مقام ابراہیم کو دیکھے تو نہ صرف دیکھے بلکہ دعائے ابراہیم کو بھی یاد کرے۔ کیا دعا کی تھی؟ ابراہیم نے دعا کی تھی پروردگار میری ذریت میں محمد کو پیدا فرما۔ خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ قال من ذریتی، انہوں نے کہا میری ذریت میں بھی امام پیدا فرما۔ نبوت اور امامت کی بعثت کی دعا کا مقام ہے مقام ابراہیم۔ اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا صبح قیامت تک
کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی نبوت کو مان لے امامت کا انکار کر دے تو یاد رکھے وہ اس بات کو نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ ایمان کا اکمال ہو، ایمان کی تکمیل نبوت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی بشارت امام مہدی کی تسلیم بھی ہے۔ مہدی علیہ السلام کی تصدیق داخل ایمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہدی کو مانے یا نہ مانے کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مہدی کو ماننا داخل ایمان ہے، اور یہ تسلسل، یہ سلسلہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ اور آپ کو ایک اہم بات، علمی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، خدا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں سے کیسے نبھاتا ہے، غور کریے۔ آدم سے لے کر ابراہیم تک بہت سارے انبیاء و مرسلین کو اللہ نے مبعوث کیا، لیکن یہ جو دعا ہوئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اب اس کے بعد جتنے انبیاء آئے، حضرت اسماعیل ہو، حضرت اسحاق ہو، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، پھر داؤد، پھر سلیمان، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں روئے زمین پر، تمام کے تمام اولاد ابراہیم ہے۔ پھر غیر ابراہیمی کو پروردگار عالم نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ قال من ذریتی، دعا کی تھی پروردگار یہ امامت، یہ نبوت، یہ رسالت تو میری صلب میں رکھ، میری اولاد میں رکھ۔ دنیا نے کہ اللہ نے قانون کو بدل دیا، آدم کے بعد شیش بھی نبی بنے، نوح بھی بنے، ادریس بھی بنے، الیاس بھی بنے، مختلف انبیاء بنتے گئے، لیکن شجر نسب ابراہیم میں جب ابراہیم کی دعا ہوئی تو ابراہیم کی اولاد کے علاوہ اللہ نے غیر ابراہیمی کو نبوت اور رسالت عطا نہیں فرمائے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں تمام کے تمام حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں آئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ قربانی کو اللہ نے، ہم بارہا واقعہ سنتے ہیں، چلیے میں واقعے میں نہیں جاتا، میں اپنے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے بحیثیت مسلمان؟ اس قربانی کا ہمیں کیا اجر مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم واقعات کو اس نظر سے کبھی سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے کہ اس میں پیغام کیا ہے، لیکن ہم ضرور اپنے فائدے کی بات سنتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک حیدرآباد کے مشہور مقرر تھے، وہ تقریر کرتے 1 گھنٹہ، تقریر کے آخر میں وہ دعا کرتے تو لوگ زور زور سے آمین کہتے، تو مزاحیہ طور پر وہ کہتے 1 گھنٹے سے بول رہا تھا میاں میں، کس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب آپ کی بات کرتے کہ سب سمجھ میں آ رہا۔ یہ حال ہے ہمارا حقیقت میں۔ اب ہمارا کیا ہے دیکھیے، کب دیے ابراہیم؟ آج سے تقریباً 4-4.5 ہزار سال پہلے۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی، اللہ اور اس کا ابراہیم جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم باب یا اہم حصہ جو ہمارے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اگر محبت فرماتے ہیں تو اپنی امت سے فرماتے ہیں، اور ہر موقع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت کا بھلا ہو جائے، امت کو فائدہ ہو جائے۔ کیا محبت ہے رسول اللہ کو ہم سے اور آپ سے۔ قربانی، اب ہم کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑہ جانور قربان کر دیں گے، کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ رحمت للعالمین نے امت کو دلاسا دیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارے نبی کے کلمات پروردگار عالم اس کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، ابھی اس جانور کو ذبح کے وقت جو خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، جو صاحب قربانی ہے اللہ اس کے گناہوں سے اس کو بخش دیتا ہے۔
اور ہم جانور کے جو بال ہوتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے اس پر بال ہوتے ہیں اگر اتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے اس قربانی میں۔ ہم جانور کو ذبح جب کریں تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ ابراہیم کا کیا دل ہوگا کہ جوان کڑیل 14 سے 15 سال کا جوان بچہ دعائیں مانگی، ربی حبلی من الصالحین، 80 سال کی دعاؤں کا ثمر ہے، 1-2 دن کی دعا کا نام نہیں ہے اسماعیل، 80 سال ربی حبلی من الصالحین کہہ کر دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا اسماعیل کو، اور حکم ہوا قربان کر دو تو ذرا بھی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا اور چلے گئے قربان کرنے۔ اور وہ جوان بچہ بھی کیسا ہے دیکھیے آپ، اسماعیل کی بھی کیا کیفیت ہے۔ آج نوجوانوں کو قربانی کا ایک پیغام ہے کہ حضرت اسماعیل ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہوتے ہوئے باپ سے لب کشائی نہیں کیا، باپ سے سوال نہیں کیا، باپ سے اختلاف نہیں کیا، باپ کے سامنے زبان دراز نہیں کیا، اور باپ نے کیا مانگا تھا مجھ سے؟ جان مانگی تھی، اور میں ہنستے ہنستے جان دینے تیار ہو گیا۔ اگر قربانی کے اس پیغام کو نوجوان نسل سمجھے اور اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے تو صحیح معنی میں صحیح قربانی ہے وہ۔ ادھر باپ کو جھڑک کر ادھر ماں کو جھڑکی دے کر آپ نام و نمود کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو یہ قربانی نہ خدا کو پہنچتی ہے اور نہ تم میں کوئی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت، یہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا آج بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور اہم بات ہے، یہ جانور جو ہے ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دنیاوی تقاریب یا اپنے فنکشنز کا اہتمام کرتے ہیں تو بجٹ میں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنے کا کیوں، وہاں پر کوشچن مارک کیوں نہیں آتا۔ فطروں کی بات آئے گی تو کوشچن مارک آئے گا، ارے ان کے پاس اتنا ہے، ان کے پاس ایسا حساب ہے، ویسا حساب ہے۔ قربانی کی بات آئے گی تو پھر حساب لگ جائے گا، بکرا اتنے کا، گائے اتنے کی، وہ اتنے کی۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو جانور ہے یہ آپ کی دراصل سواری ہے جنت کی۔ اب آپ دنیا میں جب کار خریدتے ہیں تو سب سے ہائی فائی ماڈل کی کار ہونا ہے ہمیں، پورے فیچرز فنکشنز کیا کچھ نہیں چاہیے، اس کے ساتھ ہونا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بتانا ہے یہ کار ہماری ہے، لوگوں پر روب جھاڑنا ہے، دبدبہ قائم کرنا ہے، ہم اتنی قیمتی کار میں پھرتے ہیں۔ اب سوچیں جنت میں ہم جا رہے ہیں، اللہ لے جائے ہمیں محمد رسول اللہ کے صدقے، ہمارا بکرا ہماری جو سواری ہے کمزور لاغر ہے تو ہم مذاق بنیں گے نہیں بنیں گے جنت کے قافلے میں؟ ذرا وہاں کا بھی سوچئے۔ اس کے لیے کیا کریے، ذرا تندرست جانور کو لیجئے، قیمت جاتی ہے تو جانے دیں، یہ پلٹ کر بھی آ جائے گی، اللہ نے ہمت و قوت و طاقت دی ہے، کما لیں گے، لیکن پتہ نہیں پھر آئندہ سال ہمارے حصے میں بقرعید نہ آئے، عید الاضحیٰ نہ آئے، ہم جانور کی قربانی نہ دے سکیں تو پھر کیا ہوگا۔ ہم قربانی کا اہتمام کریں سنت ابراہیم کے تحت، حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، تاکہ ہم صحیح معنی میں اس کا اہتمام بھی کر سکیں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم ہم اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ پروردگار، یا کم سے کم وعدہ بھی نہیں تو کم سے کم دعا کر لیں، پروردگار جو ایمان جو ایقان ابراہیم میں تھا اس کا ذرہ ہم کو عطا فرما دے، ہمارے ایمان میں وہ یقین پیدا کر پروردگار کہ ہم تجھ پر توکل کر سکیں، ہم تیری محبت میں زندگی گزار سکیں، دنیا ہماری لاکھ مخالفت کرے پھر بھی ہم دین اسلام پر قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ اس بقرعید کے موقع پر، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے فکر، ہماری سوچ، ہمارے ذہن کو تبدیل کرے اور ہم میں کردار ابراہیمی کو
پیدا فرما۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ مولا ہم کو بخش دے، ہماری گناہوں کو درگزر فرما، اور ہم میں وہ حلم پیدا کر جو اسماعیل میں تھا۔ فبشرناہ بغلام حلیم فرمایا اللہ نے۔ اسماعیل کا تعارف اللہ کراتا ہے حلیم کہہ کر، بردبار۔ کیا ہم تعریف کریں گے حلیم کی؟ حلیم کی ہم تعریف کیا کریں؟ سیرت اسماعیل دیکھیں تو حلم و بردبار کا ایک پیکر نظر آتا ہے۔ اللہ ہم میں بھی حلم و بردبار پیدا فرما۔ اب آپ دیکھیں حضرت اسحاق کی بھی اللہ نے بشارت دی تو کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام علیم۔ ایک بیٹے کو کہا حلیم، ایک بیٹے کو کہا علیم۔ تو آپ دیکھیں آج دیکھیں ہم یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اولاد اسحاق کو آپ دیکھیں گے تو آج علم و ہنر کے امام بنے ہوئے دنیا میں۔ یہ دعا ہے، اللہ کی یہ عطا ہے۔ ہم اللہ کی عطا کا مقابلہ نہ کریں، اللہ سے عطا مانگیں، مولا ہم کو عطا کر، حلم عطا کر۔ ہم اسماعیل کے اولاد میں جو تیرا برگزیدہ پیغمبر، جو تیرا حبیب ہے، جو رحمتاً للعالمین ہے، جو افضل الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، ہم اس کے نام لیوا ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ مولا ہم میں وہ اسماعیل کا حلم عطا فرما کہ دنیا ہم میں حلم و بردباری دیکھے، ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ابراہیم کا وہ نمونہ بن کر بتائیں کہ ہم ہر مقام پر اللہ کے دین پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔